الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن قال النبي صلى الله عليه وسلم الحياء شعبة من الإيمان صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم سامعین محترم برادران اسلام، اللہ کے توفیق سے قرآن کریم کی ایک آیت اور احادیث مبارکہ میں سے حدیث کا ایک ٹکڑا میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا۔ اس آیت اور حدیث کی مناسبت سے چند باتیں اپنی اصلاح کی غرض سے آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالی حق سچ بیان کرنے کی، سمجھنے کی، سمجھانے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شریعت مطہرہ نے حیا کے اوپر بہت زیادہ زور لگایا ہے۔ حیا ایک بنیادی چیز ہے اور بہترین صفت ہے مسلمان کے اندر۔ اور حیا وہ ڈال ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان معصیت سے بچتا ہے، گناہ سے بچتا ہے، کیونکہ جس مسلمان کی آنکھوں میں حیا ہو تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ وہ مسلمان عورتوں کو بری نظروں سے نہیں دیکھتا، ہر عورت کو اپنی ماں بہن سمجھتا ہے۔ یہ بہترین صفت ہے اللہ تعالی جس کو عطا فرمائے۔ اب شروعات تو نبی علیہ السلام کی زندگی سے کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے اللہ تعالی نے نبی علیہ السلام کو یہ صفت کس درجے کی عطا فرمائی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین فرماتی ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام کی آنکھوں میں وہ حیا دیکھی ہے جو کسی کنواری عورت کی آنکھوں میں نہیں ملتی۔
ایسی حیاتی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں. اور پھر اس صفت کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کے اندر یہ صفت کوٹ کوٹ کر بھر دی تھی، اور پھر تمام صحابہ کرام اس صفت سے متصف تھے. اگر صحابہ کرام کے حیا کے واقعات آپ کے سامنے رکھوں تو وقت کم پڑ جائے گا. صحابہ کرام میں حیا کی یہ صفت ایسی موجود تھی کہ فرشتے بھی حیا کرتے تھے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جن کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ حضرت عثمان سے فرشتے بھی آسمانوں میں حیا کرتے ہیں. یہ صفت ہے. اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے اندر ایک عورت تھی جو یمن سے چلی آئی تھی مدینہ منورہ کی طرف. مہینوں کا سفر اس نے کیا تھا. اس کے پاس مال بھی تھا، اس کی عزت اور آبرو کا بھی مسئلہ تھا، جان کا بھی مسئلہ تھا. اس عورت نے یمن سے مدینے کا سفر اکیلے کیا. بہترین زمانہ تھا نا، صحابہ کرام کا زمانہ تھا. جب وہ عورت مدینہ منورہ پہنچی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت کو بلوایا اور اکیلے آنے کی وجہ پوچھی کہ اکیلے کیوں آئی ہو، کیونکہ یہ حکمران کی ذمہ داری ہوتی ہے. پتہ چلا کہ عورت مجبور تھی، معذور تھی، کوئی تھا نہ ساتھ، کوئی تھا نہیں، یا کوئی اور مسئلہ تھا جس کی وجہ سے اسے اکیلے سفر کرنا پڑا. جب اس بات پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ مطمئن ہوئے تو اگلا سوال کیا پوچھا؟ فرمایا کہ آپ نے یمن سے لے کر مدینے تک سفر کیا ہے، آپ کا گزر بیابانوں میں بھی ہوا، پہاڑوں میں بھی ہوا، آبادیوں میں بھی ہوا، مختلف دشوار گزار راستوں سے آپ گزری ہے، مدینہ پہنچی ہے. آپ مجھے یہ بتا سکتی ہیں کہ آپ نے راستے میں لوگوں کو کیسے پایا؟ یمن سے مدینے تک لوگوں کو کیسے پایا؟ وہ جواب کیا دیتی ہے؟ کہنے لگی امیر المؤمنین، میں یمن سے مدینہ پہنچی ہوں، میں نے ایک اندازہ کیا ہے، الحمدللہ میری عزت بھی محفوظ، میرا جان بھی محفوظ، میرا مال بھی محفوظ، مجھے کسی قسم کی کوئی تکلیف کسی نے نہیں تھی. اور میں نے ایک اندازہ لگایا، اور اندازہ یہ تھا کہ میں سمجھ گئی کہ یہ یمن سے لے کر مدینے تک جتنے بھی لوگ ہیں سب کے سب میرے اندازے کے مطابق مجھے ایسا لگا جیسے یہ سب کے سب ایک ماں کی اولاد ہو. سبحان اللہ. خیر القرون کا دور تھا، حیا کا دور، حیا عروج پر تھی اس وقت. یہ تو زمانہ گزرتا گیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور سے، خیر القرون کے دور سے ہم دور ہوتے گئے، فاصلے بڑھتے گئے. اب ہماری حالت کیا ہوئی، اللہ معاف کرے. کتنے فتنوں کے شکار ہوئے، اور اس کی بنیادی وجہ جو ہے وہ یہی بے حیائی اور بے غیرتی ہے. ہمارے اندر حیا نہیں ہے. جب حیا نہیں ہے تو ہم عبادت بھی صحیح معنوں میں نہیں کر سکیں گے. اور حدیث آپ کو بتاؤں مزہ آ جائے گا. آج ہم حلاوت ایمانی سے محروم کیوں ہے؟
ہم عبادت میں لذت محسوس کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص جس کی کسی غیر محرم عورت پر نظر پڑے اور وہ فوراً اپنی نظر جھکائے، اللہ کے ڈر کی وجہ سے فوراً اپنی نظر جھکائے، تو روایات سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو حلاوت ایمانی نصیب فرمائے گا، ایمان کی حلاوت اور مٹاس یہ محسوس کرے گا۔ آج ہم ایمانی حلاوت سے محروم ہیں نا، جس کی وجہ سے نہ ہمارا دل نماز میں لگتا ہے، نہ مسجد میں ہم ٹک سکتے ہیں، نہ قرآن کی تلاوت صحیح معنوں میں کر سکتے ہیں۔ بس اگر نفس کو مجبور کر کے بیٹھ بھی جائے روٹین کے مطابق تلاوت کے لیے، لیکن وہ مزہ اور لذت ہمیں محسوس نہیں ہوتی، اس سے ہم محروم ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اندر حیا نہیں ہے، ہماری آنکھوں میں، ہمارے دل میں حیا نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہم حلاوت ایمانی سے محروم ہیں۔ اب صحابہ کرام کے واقعات ہمارے سامنے ہیں کہ یہ صفت اس میں ان لوگوں میں، صحابہ کرام کی زندگیوں میں کس درجے میں موجود تھی اور کمال انتہا تک پہنچی ہوئی تھی یہ صفت، حیا کی صفت۔ اور پھر پاک دامن عورتیں جن کی پاک دامنی کی گواہی قرآن دیتا ہے۔ یہ کیوں؟ حیا کی وجہ سے، ان میں حیا تھی، انہوں نے اپنی زندگی کا مقصد پہچانا ہوا تھا، اور اللہ کو راضی کرنا ان کی زندگی کا ایک بنیادی مقصد تھا۔ حضرت مریم علیہ السلام، ان کے متعلق تو پوری صورت ہے قرآن کے اندر، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا، پوری صورت ان کی پاک دامنی کی گواہی قرآن نے دی نا۔ وہ پاک دامن عورتیں تھیں، اور پاک دامنی کی گواہی کیسے دی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے، اور قوم نے کتنا بڑا تہمت لگایا حضرت مریم پر، لیکن مریم کو پتا تھا کہ جس ذات نے میرے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے اور مجھے بغیر باپ کے اولاد دی ہے، وہی ذات میری عفت کے اور پاک دامنی کی جو ہے ذمہ دار بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ میری عفت اور پاک دامنی کو سلامت رکھے گا۔ انہیں یقین تھا۔ تبھی قرآن نے کیا کہا، جب مریم علیہ السلام قوم کے سامنے آئی، بچہ گود میں ہے، تو قوم نے کیا کہا، یہ کہاں سے لے کے آئی ہو؟ ما كانت ابوك امرأ سوء وما كانت امك بغيا، نہ آپ کی ماں جو ہے والدہ بدکار تھی، اور نہ آپ کا باپ جو ہے وہ بدکار اور بیکار تھا۔ یہ کیا ہے؟ فأتت به قومها تحمله قال یا مریم لقد جئت شیئا فریا۔ کیا کہا قرآن نے؟ فاشارت الیہ، مریم علیہ السلام نے بچے کی طرف اشارہ کیا کہ اس سے پوچھیے۔ انہیں پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ میری پاک دامنی کا اعلان فرمائیں گے۔ اتنے میں وہ بچہ، شیرخوار بچہ، دودھ پیتا ہوا بچہ بول پڑا، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ بچے نے گواہی دی، قرآن کا حصہ بن گیا، مریم علیہ السلام کی پاک دامنی قرآن کا حصہ بن گیا، یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی قرآن کا حصہ بن گیا، اور ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک دامنی یہ قرآن کا حصہ بن گیا، اور قیامت تک ہم اس کی تلاوت کریں گے، ان کی پاک دامنی کی تذکرے کریں گے قیامت تک انشاءاللہ۔ وجہ کیا ہے؟
اللہ تعالیٰ نے ان میں یہ صفت رکھی تھی، حیا والی صفت تھی، جس کی وجہ سے ان کا تعلق، ان کا جینا مرنا سب کچھ اللہ کے لیے تھا، دنیا کے ساتھ ان کا کوئی کام نہیں تھا۔ جب تک یہ صفت ہمارے اندر موجود نہ ہو اس وقت تک ہم ایمانی حلاوت سے محروم ہی رہیں گے۔ ایمانی حلاوت چاہیے تو آنکھوں میں حیا پیدا کرو، دل میں حیا پیدا کرو، ایمانی حلاوت نصیب ہو جائے گی۔ تمہیں پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق اور عبادت میں کیا مزہ ہے۔ آج ہم اس چیز سے محروم کیوں ہیں؟ اور آج ہمارے اوپر مصیبتیں کیوں آ رہی ہے؟ وجہ یہ ہے کہ معاشرے کے اندر بے حیائی اتنی پھیل چکی ہے کہ حدیث کے مطابق، حدیث میں ہے، روایات میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کے اوپر باقی جانور نہ پیدا کیے ہوتے تو ان انسانوں کی بدعمالیوں اور نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ایک قطرہ بارش بھی نہ برساتا، ایک قطرہ۔ یہ تو ان جانوروں کی برکت سے ہم کھا پی رہے ہیں، ورنہ ہم نے حدود پار کیے ہیں، شریعت کے حدود پار کیے ہیں۔ تو یہ صفت جب تک ہمارے اندر موجود نہ ہو ہم نہ گناہ چھوڑ سکتے ہیں نہ چھڑوا سکتے ہیں۔ حیا پیدا کرو اپنی آنکھوں میں، غلط استعمال نہ کرو آنکھوں کا۔ اس لیے قرآن میں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جو آیت میں نے تلاوت کی، مسلمان مومنوں کو الگ حکم دیا اور مومن عورتوں کو الگ حکم دیا، دونوں کو الگ الگ مخاطب فرمایا۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، مومنوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو، اپنی آنکھوں کو نیچے رکھو، حیا پیدا کرو اپنے اندر۔ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ دو باتیں ہیں، اور یہی حکم اگلی آیت میں مومنہ عورتوں کے لیے الگ سے فرمایا، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اے نبی مومن عورتوں سے بھی کہہ دیجئے کہ اپنی آنکھوں کو نیچے رکھ کے حیا پیدا کرے اپنے آنکھوں کے اندر، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے۔ دو باتیں ذکر کی، آنکھوں کو نیچے رکھو، آنکھوں میں حیا پیدا کرو، نظریں جھکاؤ اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ یہ حکم مسلمان مرد کے لیے بھی ہے اور مسلمان عورت کے لیے بھی ہے۔ دو چیزیں ہیں نا، نظریں جھکاؤ، شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ نظروں کی حفاظت نہ کرنے کی وجہ سے شرمگاہوں کی حفاظت نہیں ہوتی۔ ابتدا اور انتہا ہے نا، نظروں کی حفاظت ابتدا ہے اور شرمگاہوں کی حفاظت انتہا ہے۔ جب تک تم نظروں کی حفاظت نہیں کرو گے تم اپنے شرمگاہوں کی حفاظت نہیں کر سکتے۔ یہ پہلی چیز ہے، نظریں یہ پہلی چیز ہے جس کی وجہ سے انسان زنا میں اور بدکاریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ شروعات تو یہاں سے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے قرآن کریم نے دو چیزیں ذکر کی، ابتدا کی اور انتہا کی۔ یہ نظروں کی حفاظت یہ مقدمہ ہے اور شرمگاہوں کی حفاظت یہ نتیجہ ہے۔ اگر ہم نظروں کی حفاظت کریں گے تو نتیجہ یہ ہوگا ہماری شرمگاہوں کی حفاظت ہو جائے گی۔ اگر ہم نظروں کی حفاظت نہیں کریں گے تو شرمگاہوں کی بھی حفاظت نہیں ہوگی۔ یہ دو باتیں ذکر کی، اس سے پتہ چلا درمیان میں جتنی بھی باتیں ہیں اس سے ریلیٹڈ، اس سے متعلق جتنی بھی باتیں ہیں وہ سب کے سب اس میں داخل ہے۔ کسی سے بے حجابانہ ملنا، کسی غیر محرم عورت سے گفتگو کرنا بلا ضرورت، اور یا کسی کو ہاتھ لگانا
یہ ساری چیزیں اس میں داخل ہیں، ابتدا اور انتہا ذکر کی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ کا دوسری جگہ کیا ارشاد ہے؟ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب مت جاؤ، یہ نہیں فرمایا زنا مت کرو، زنا کے قریب مت جاؤ۔ مطلب یہ ہے کہ زنا کے وداعی وہ چیزیں جس کی وجہ سے تم زنا میں مبتلا ہو سکتے ہو، ان چیزوں کے قریب بھی مت جاؤ، ورنہ اگر تم اپنی نگاہوں کی حفاظت نہیں کرو گے تو ان قریب بدکاریوں میں مبتلا ہو جاؤ گے، اور جب تم خود بدکاری میں مبتلا ہو گئے، یاد رکھنا کسی کی بیٹی اور بہن کی عزت کو لوٹنا یہ ایسا ہی ہے جیسے اپنی بہن بیٹی کی عزت لوٹو گے۔ یہ تو قرض ہے، دنیا میں چکانا پڑے گا بھائی، دنیا میں چکانا پڑے گا۔ اگر تم کسی بہن بیٹی کو عزت دو گے تو تمہاری بہن بیٹی کو عزت ملے گی، نہیں تو تمہاری بہن بیٹی کی عزت بھی تار تار ہو جائے گی، تماشا دیکھتے رہو گے، اس کی سزا دنیا میں ملے گی۔ تو اس لیے قرآن نے دو چیزوں پر زور دیا، کیا کرو؟ یغضوا من ابصارہم، نگاہوں کو جھکاؤ، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ یہی حکم قرآن نے مقرر مومنہ عورتوں کے لیے بھی استعمال فرمایا۔ دیکھیں قرآن کا اصول یہ ہے، قرآن ایک لفظ بار بار ذکر نہیں کرتا، اچھی بات نہیں ہوتی بار بار ذکر کرنا۔ قرآن کے اسلوب ہے جب ایک چیز میں تکرار آ جائے، دیکھیں ہر معاملے میں حکم مردوں کو دیا ہے تو عورتوں کو ضمناً شامل کر دیا ہے، تقریباً ضمناً عورتیں بھی اس میں آ جاتی ہیں، جیسے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، یہ مومنوں کو حکم ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اس میں مومن مرد اور عورتیں سب شامل ہیں، لیکن جب اس قسم کی باتیں آتی ہیں نا تو پھر قرآن الگ الگ خطاب کرتا ہے۔ یہاں پہ دیکھیں پہلے مومنوں میں عورتیں بھی ہیں، لیکن پھر مومنہ عورتوں کو الگ سے خطاب فرمایا اور ان کو تھوڑا تفصیل سے بیان کیا۔ معلوم ہوا کہ عورت فتنے کی ابتدا ہے، جتنے بھی فتنے پھیلتے ہیں ان کا بنیادی سبب اور وجہ جو ہے وہ عورت ہوا کرتی ہے، اس لیے عورتوں کے لیے مستقل خطاب فرمایا۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور آگے چل کر کیا فرمایا؟ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ، پردے کے سارے محرمات اور تفصیلات بیان کر دیے عورت کے لیے، اور یہ حکم مردوں کے لیے اس طرح نہیں ہے۔ اب دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حیات طیبہ کے اندر کچھ ایسے واقعات ہوئے جس سے ہمیں بہت بڑا سبق ملتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک موقع پر ازواج مطہرات کے ساتھ بیٹھے ہیں، ام المومنین ام سلمہ اور حضرت میمونہ رضی اللہ عنہما، دونوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بیٹھی ہیں۔ اتنے میں ایک صحابی آئے، نابینا صحابی ہے، عبداللہ ابن ام مکتوم، مؤذن رسول بھی تھے، نابینا بھی تھے، مؤذن رسول بھی تھے۔ وہ صحابی آئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا ازواج کو پردے میں چلی جاؤ، پردہ کر لو۔ انہوں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو نابینا ہے، تو ہمیں دیکھ نہیں سکتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ نابینا ہے، آپ تو نابینا نہیں ہو، آپ تو ان کو دیکھ سکتی ہو، لہذا پردے میں چلی جاؤ۔ چنانچہ وہ پردے میں چلی گئی۔ ایک یہ ہے، اس کو کہتے ہیں تقوی، کمال تقوی، احتیاط کی انتہا۔ تو اس وجہ سے بعض علماء اس حدیث کے پیش نظر فرماتے ہیں، صحیح روایت ہے، اس کے پیش نظر فرماتے ہیں کہ عورتوں کو بھی یہ حکم ہے کہ غیر محرم مرد کو نہ دیکھیں، عورتوں کے لیے بھی، مردوں کو بھی حکم ہے کہ عورتوں کو نہ دیکھیں، اور عورتوں کو بھی حکم ہے کہ غیر محرم مردوں کو نہ دیکھیں۔ اور یہ احتیاط بھی ہے، تقوی بھی ہے، اور حیا کی اعلیٰ صفت بھی ہے، اللہ تعالیٰ جن کو نصیب فرمائے۔ اور ایک دوسری روایت ہے اس حوالے سے، وہ کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک موقع پر
حبشی نوجوان کھیل رہے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام لطف اندوز ہو رہے تھے، دیکھ رہے تھے تماشا، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے آڑ میں بیٹھی نظارہ کر رہی ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی لطف اندوز ہو رہے ہیں اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دیکھ رہی ہیں، بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود کہہ رہے ہیں۔ اور یہاں پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منع نہیں فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کسی فتنے کا خطرہ نہ ہو تو گنجائش ہے، یہ صرف گنجائش کی بات ہے۔ آج کل اللہ معاف کرے فتنے کا خطرہ نہیں ہوگا، یہ تو وہ دور ہے نا، آج کل فتنے کا خطرہ نہیں ہوگا، اس کی کون گارنٹی دے سکتا ہے؟ تو کم از کم اگر ہم تقوی پر عمل نہیں کر سکتے تو فتویٰ پر تو کم از کم عمل کر لیں، فتویٰ پر تو کم از کم عمل ہونا چاہیے، ورنہ دین سے، اسلام سے اتنی دوری ہو جائے گی کہ نماز پڑھنا بھی مشکل ہو جائے گا، حلاوت ایمانی سے بالکل محروم ہو جائیں گے۔ اور یہ بنیادی سبب ہوتے ہیں، میں نے آپ کو بتا دیا۔ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ میری عبادت میں مجھے لذت محسوس ہو، مجھے مزہ محسوس ہو، تو اسے چاہیے کہ اپنی آنکھوں میں حیا پیدا کر لے۔ جب انسان کی آنکھوں میں حیا ہو، گناہ کے قریب نہیں جائے گا، یہ حیا اس کے لیے ڈال بن جائے گا، گناہ سے ڈال بن جائے گا۔ اور پھر صرف عبادت میں نہیں، حقوق العباد کا بھی خیال رکھے گا، معاملات کا بھی خیال رکھے گا، دوسروں کے حقوق دبانے کی کوشش بھی نہیں کرے گا، دوسروں پہ ظلم کرنے سے بھی بچے گا۔ سب چیزیں، سب معاملات درست ہو جائیں گے جب انسان کے اندر خوف خدا اور آنکھوں میں حیا پایا جائے اور حیا موجود ہو، سب معاملات درست ہو جائیں گے۔ تو یہ صحابہ کرام کی صفت تھی، اللہ تعالی ہمیں نصیب فرمائے، اللہ تعالی ہمارے ایمان اور اعمال کی حفاظت فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔